جس دن عمران خان وزیر اعظم بن گیا اس دن پاکستان سے باہر پڑا 300 ارب ڈالر اسی دن پاکستان کے بینکوں میں آئے گا۔ یہ جملہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر مواصلات مراد سعید کا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ کبھی کرپشن کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، مگر ان پر الزام لگا ہے کہ انہوں نے 118 ارب روپے کی کرپشن کی کوشش کی ہے یا کرپشن کر لی گئی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیسے۔ مراد سعید صاحب جو کہ عمران خان کے پسندیدہ بچے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کی کارکردگی سے عمران خان بہت مطمئن ہے۔ حماد اظہر کی کارکردگی سے عمران خان مطمئن ہے۔ انہوں نے پاکستان پوسٹ کو پروفٹ میں بھی لایا ہے، پہلے خسارے میں تھی، اب فائدہ آ رہا ہے۔ لیکن اچانک سے یہ خبر آئی ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان، جس کا یہ کام ہے کہ پاکستان میں کرپشن وغیرہ پر نظر رکھے، یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، بہرحال اس نے یہ خبر دی ہے کہ ہم نے نیب کو ایک خط لکھا ہے کہ مراد سعید اور پاکستان پوسٹ کے خلاف ایک کارروائی کی جائے، کیونکہ پاکستان پوسٹ مراد سعید کی وزارت کے انڈر آتا ہے، لہٰذا مراد سعید اور پاکستان پوسٹ کے خلاف ایک کارروائی کی جائے، کیونکہ انہوں نے 118 ارب روپے کا ٹھیکہ دیتے ہوئے پیپرا رولز کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب یہ کیا بات ہے دوستو؟ پیپرا پاکستان پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی، اس کے قوانین کے مطابق کوئی چیز خریدی جائے گی، جب حکومت نے کوئی چیز خریدنا ہوگی تو ایک پروکیورمنٹ کے رولز ہوتے ہیں۔ پیپرا کا جو رول نمبر 50 ہے، سیکشن 50، وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کی بڑی خریداری کے لیے پہلے اخبار میں ٹینڈر دیا جائے گا۔ پاکستان پوسٹ نے یہ سوچا کہ ہم اس کو ڈیجیٹلائز کرتے ہیں، پاکستان پوسٹ کے سیٹ اپ کو، یہ پینشن کے لیے لمبی لائنیں، یہ خواری، یہ سلو پاکستان پوسٹ کے ذریعے کوئی خط نہیں بھیجتا، ٹی سی ایس نے ہم کو ریپلیس کر دیا ہے، لیپرڈز ہے، باقی سروسز ہیں، پاکستان پوسٹ کو کھا رہی ہیں، سرکاری ادارہ نقصان میں ہے، پرائیویٹ پیسے کما رہے ہیں، اس کو ہم ایڈوانس کرتے ہیں۔ بڑی اچھی خیال تھا، ایڈوانس کرنے کے لیے انہوں نے ڈیجیٹلائزیشن پالیسی لائے، اب اے ٹی ایم رکھے جائیں گے مختلف جگہوں پر، وہیں پر جا کر کارڈ ڈالا، پینشن نکالی، تو یہ سارا جھنجھٹ ختم، زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو یہ بڑا اچھا سٹیپ تھا، سب نے اس کو سراہا کہ پاکستان ایک اچھا کام کرنے جا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے دوستو کہ اس کے لیے اب کیسے ہوگا یہ سب؟ پاکستان پوسٹ نے کانٹریکٹ کر لیا HBL حبیب بینک لمیٹڈ کے ساتھ۔ ان کا آپ نے کنیکٹ کوئی سسٹم ہے جو دیکھا ہوگا، جس کے ذریعے اکثر فاسٹ بینکنگ آفر کرتے ہیں، HBL کنیکٹ کے ذریعے، اس کے ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے HBL کے ساتھ تعاون کیا جائے گا، اور یوں پاکستان پوسٹ اور HBL مل کر اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے۔ اب پاکستان پوسٹ نے کیا یہ ہے، پیپرا رول کا جو سیکشن 50 ہے اس کے مطابق انہوں نے اخبار میں اشتہار نہیں دیا، ڈائریکٹ اٹھا کر معاملہ سارا HBL کو پکڑا دیا ہے۔ کسی اور بینک نے بولی میں حصہ ہی نہیں لیا۔ اب کسی اور بینک کے لیے بولی میں حصہ کیوں اوپن نہیں رکھا گیا؟ کیا مقصد تھا کہ صرف HBL کو پروجیکٹ ملے جس کے تحت دے دیا گیا ہے؟ کیا حکومت نے HBL کو یہ پروجیکٹ دے کر خود بھی کوئی فائدہ اٹھایا ہے؟ کیا مراد سعید نے اس سے پیسے کمائے ہیں؟ کیا پاکستان پوسٹ نے اس سے پیسے کمائے ہیں؟ تو اب یہاں پر مراد سعید پر شک کیا جا رہا ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر اخبار میں اشتہار نہیں دیا، چپ کر کے خاموشی سے انڈر دا ٹیبل پروجیکٹ ان کو دے دیا ہے۔ لیکن یہ اتنا انڈر دا ٹیبل نہیں تھا، باقاعدہ ایک 4 جون کو بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، جہاں پر مراد سعید اور HBL کے اعلیٰ افسران موجود تھے، اور وہاں پر اناؤنس کیا گیا تھا کہ اب مراد سعید اور HBL مل کر پاکستان پوسٹ کی بہتری کے لیے کام کریں گے، اور اس طرح سے وہ کیا گیا۔ دوستو اب سوال یہ ہے کہ کیا مراد سعید نے واقعی کرپشن کی ہے؟ ہوگا کیا؟ اب دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس پر نیب نوٹس لیتا بھی ہے کہ نہیں لیتا، کیونکہ حکومت کے خلاف نیب تھوڑا ہلکا ہی چل رہا ہے فی الحال، آنے والے دنوں میں شاید سخت ہو جائے بقول شیخ رشید کے۔ ایک تو یہ کہ نوٹس لیا جاتا ہے کہ نہیں، دوسرا یہ کہ نوٹس لینے کے بعد کیا مراد سعید واقعی کرپشن کر سکتے ہیں اور ان پر ثابت ہوتا ہے؟ اس کے امکانات بہت کم لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بے ضابطگی ہے جو کہ بے ضابطگی کی نیت سے ہی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ کہ بے ضابطگی ہوتی ہے، پیچھے بدنیتی ہوتی ہے، اوپر سے دکھاتے ہیں کہ غلطی سے ہو گیا ہے، بے ضابطگی رہ گئی، ایک فارمیلٹی تھی، پوری نہیں کہ اخبار میں اشتہار نہیں دیا بس ایسا ہو گیا، لیکن اندر سے پیسے کھانے ہوتے ہیں۔ یہ کام پیپلز پارٹی نون لیگ کرتی رہی ہے۔ اب مراد سعید نے بھی اگر یہی ٹیکنیک اپلائی کی ہے تو بڑا شاکنگ ہوگا کہ مراد سعید جیسا بندہ کرپشن کر رہا ہے، جو دن رات گلا پھاڑ کے پارلیمنٹ میں، میڈیا پر، ٹاک شوز میں، ہی از آلویز ان فرنٹ آف مائکس اینڈ بول رہے ہوتے ہیں کرپشن پر، تو وہ بندہ کرپشن کر رہا ہے۔ ایسے اب اس معاملے پر حیرت تو ہو رہی ہے، لیکن امکانات بہت کم ہیں کہ ایسا ہو سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس معاملے پر کیا ہوتا ہے دوستو۔ کوئی پیش رفت بڑی آئے گی تو میں آپ کو ضرور آگاہ کروں گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔